کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، لیکن ہم انسان چونکہ اتنا شعور نہیں رکھتے، تو جب کبھی ہمارا کوئی نقصان ہوتا ہے تو ہم وقتی طور پہ بہت زیادہ غمگین اور بہت زیادہ رنجیدہ ہو جاتے ہیں، اور جگہ جگہ اس دکھ اور اس درد کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ مرزا غالب کے ساتھ بھی ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا کہ وہ دن دہاڑے لوٹ گئے، کسی نے اس کو سرے راہ لوٹ لیا۔ اب مرزا غالب اپنے اس دکھ کا، اپنے اس درد کا، اپنی اس تکلیف اور اپنے اس نقصان کا کتنے دلچسپ انداز سے اظہار کر رہے ہیں کہ جب ہم سنتے ہیں تو واہ واہ کر اٹھتے ہیں، اور ہمیں بھی حوصلہ ہوتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کہیں ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو جائے تو پھر اتنے دکھ اور درد کی جو ہے وہ بات نہیں ہے، اس کو ایک اور رنگ سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ مرزا غالب اپنے اس نقصان کے بارے میں کس طرح اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، آپ بھی سماعت فرمائیے۔ مرزا کہتے ہیں، نہ لوٹتا دن کو تو کب رات کو یوں بے خبر سوتا، نہ لوٹتا دن کو تو کب رات کو یوں بے خبر سوتا، رہا کھٹکا نہ چوری کا، دعا دیتا ہوں راہزن کو، رہا کھٹکا نہ چوری کا، دعا دیتا ہوں راہزن کو۔ مرزا غالب ایک وفادار اور خوددار اور غیرت مند انسان تھے۔ ان کے ہاں ایسے بے شمار اشعار مل جاتے ہیں جو ان کی وفاداری کو اور ان کی خودداری کو بیان کرتے ہیں۔ مرزا غالب کا یہ خوبصورت شعر سماعت فرمائیے گا، جس میں وہ کہتے ہیں، وہاں وہ غرور و عز و ناز، یہاں یہ حجاب پاس وضع، وہاں وہ غرور و عز و ناز، یہاں یہ حجاب پاس وضع، راہ میں ہم ملیں کہاں، بزم میں وہ بلائے کیوں، راہ میں ہم ملیں کہاں، بزم میں وہ بلائے کیوں۔ مرزا غالب کا یہ خوبصورت شعر سماعت فرمائیے گا۔ مرزا غالب کہتے ہیں، ہے آدمی بجائے خود ایک محشر خیال، ہے آدمی بجائے خود ایک محشر خیال، ہم انجمن سمجھتے ہیں خلوت ہی کیوں نہ ہو، ہم انجمن سمجھتے ہیں خلوت ہی کیوں نہ ہو۔ مرزا غالب کہتے ہیں، ہاں وہ نہیں خدا پرست جو وہ بے وفا سہی، ہاں وہ نہیں خدا پرست جو وہ بے وفا سہی، جس کو ہو دین و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں، جس کو ہو دین و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں۔ مرزا غالب کا ایک بہت خوبصورت شعر سماعت فرمائیے گا۔ مرزا غالب کہتے ہیں، نہ لٹتا دن کو تو کب رات کو یوں بے خبر سوتا، نہ لٹتا دن کو تو کب رات کو یوں بے خبر سوتا، رہا کھٹکا نہ چوری کا، دعا دیتا ہوں راہزن کو۔ مرزا غالب اپنے دوست سے کہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ تمہاری طرف سے دوستی کا عہد کرنا اور اسے دوستی کا یقین دلانا یا اسے وفاداری کا یقین دلانا ایک فتنے سے کم نہیں ہے۔ تم ایک عیار ہو، بے وفا ہو، خود غرض ہو، لالچی ہو اور مطلب پرست ہو۔ جب تمہارا مطلب نکل جاتا ہے تو تم پھر کسی اور درخت کے سائے میں جا کے بیٹھ جاتے ہو، اور پھر وہاں جا کر جو ہے اپنا مطلب نکالتے ہو اور پھر آگے چلے جاتے ہو۔ مرزا غالب کہتے ہیں کہ تمہارے اس رویے کی وجہ سے اور تمہارے یہ جو طرز عمل ہے تمہارا، اس نے مجھے اتنا نقصان پہنچایا ہے کہ تمہارے ہوتے ہوئے مجھے کسی اور دشمن کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ جو ہمارے ہاں ایک عام شاعری کے اندر ایک تصور پایا جاتا ہے آسمان کی دشمنی کا، تو وہ کہتے ہیں کہ آسمان جو ہے اس کو بھی میرے ساتھ دشمنی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ فتنہ آدمی کی خانہ ویرانی کو کیا کم ہے، یہ فتنہ آدمی کی خانہ ویرانی کو کیا کم ہے، ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں ہو، ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں ہو۔ مرزا غالب سمجھتے ہیں کہ اس کا جو دوست ہے وہ دوست نہیں بلکہ دوستی کے لبادے میں ایک دشمن ہے۔ وہ بے وفا ہے، وہ خود غرض ہے، وہ لالچی ہے اور وہ مطلب پرست ہے۔ وہ وفا کے لبادے میں جفا کرتا ہے، تو اس کے ہوتے ہوئے جو ہے مجھے کسی اور دشمن کی ضرورت نہیں ہے۔ مرزا کہتے ہیں کہ یہ فتنہ آدمی کی
خانہ ویرانی کو کیا کم ہے، یہ فتنہ آدمی کی خانہ ویرانی کو کیا کم ہے، ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں ہو، ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں ہو۔ مرزا غالب اپنے دوست اور اپنے محبوب کے ساتھ ہر صورت میں اپنے تعلقات کو بحال رکھنا چاہتے ہیں۔ مرزا غالب کو جب اس بات کا احساس ہوا کہ اس کا جو دوست ہے وہ اس سے ناراض ہو گیا ہے اور اس سے تعلقات ختم کرنا چاہتا ہے، تو مرزا غالب کو چونکہ اس دوست کے ساتھ اتنی محبت ہے، اتنی عقیدت ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی صورت میں یہ تعلق جو ہے وہ ختم نہیں ہونا چاہیے۔ مرزا غالب یہاں تک کہ منت سماجت پر آ جاتے ہیں اور منت سماجت کے لہجے میں مرزا غالب کہتے ہیں، قطع کیجئے نہ تعلق ہم سے، قطع کیجئے نہ تعلق ہم سے، کچھ نہیں ہے تو عداوت ہی سہی، کچھ نہیں ہے تو عداوت ہی سہی۔ مرزا غالب کہتے ہیں کہ ان کی ساری زندگی جو ہے وہ دکھوں اور پریشانیوں میں گزر گئی ہے، اور یہ حسرت ہی رہی کہ زندگی کے کسی موڑ پر کوئی خوشی نصیب ہو اور زندگی کے اندر کوئی رونق ہو۔ مرزا غالب اپنے اس دکھ اور اپنی ان تکالیف کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں، بہت حسرت کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں، زندگی اپنی جب اس شکل سے گزری غالب، زندگی اپنی جب اس شکل سے گزری غالب، ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے، ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے۔ مرزا غالب کا ایک بہت خوبصورت شعر سماعت فرمائیے گا۔ مرزا غالب کہتے ہیں، مقدور ہو تو خاک سے پوچھوں کہ اے علیم، مقدور ہو تو خاک سے پوچھوں کہ اے علیم، تو نے وہ گنج ہے گراں مایا کیا کیے، تو نے وہ گنج ہے گراں مایا کیا کیے۔ مرزا غالب کا ایک بہت خوبصورت شعر ہے اور بڑا دلچسپ بھی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ چنچل مزاجی اس کے اندر نظر آتی ہے۔ مرزا غالب کہتے ہیں، ضد کی ہے اور بات مگر خو بری نہیں، ضد کی ہے اور بات مگر خو بری نہیں، بھولے سے اس نے سینکڑوں وعدے وفا کیے، بھولے سے اس نے سینکڑوں وعدے وفا کیے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے اور اس میں کوئی نہ کوئی راز پوشیدہ ہوتا ہے، لیکن ہم انسان چونکہ اتنا شعور نہیں رکھتے، اس لیے جب کبھی ہمارا کوئی نقصان ہوتا ہے تو ہم اس نقصان کی وجہ سے بہت زیادہ رنجیدہ اور بہت زیادہ غمگین ہو جاتے ہیں، اور جگہ جگہ اس دکھ اور اس تکلیف اور اس پریشانی کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ مرزا غالب کے ساتھ بھی ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ وہ سرِ راہ کہیں پہ لٹ گئے، سرِ راہ کسی نے اس کو لوٹ لیا۔ تو مرزا غالب کو جب یہ دکھ پہنچا، جب یہ تکلیف پہنچی اور جب یہ پریشانی پہنچی، تو وہ اپنے اس دکھ، اپنے درد اور اپنی اس تکلیف کا اظہار کیسے کرتے ہیں، وہ بہت منفرد انداز ہے اور ایک اچھوتا انداز ہے۔ مرزا غالب کی وہ کیفیت جب وہ لٹ گئے اور اس کے بعد ان کی جو ذہنی کیفیت تھی وہ کیسی تھی، ذرا اس شعر میں سماعت فرمائیے گا۔ نہ لٹتا دن کو تو کب رات کو یوں بے خبر سوتا، نہ لٹتا دن کو تو کب رات کو یوں بے خبر سوتا، رہا کھٹکا نہ چوری کا دعا دیتا ہوں راہزن کو، رہا کھٹکا نہ چوری کا دعا دیتا ہوں راہزن کو۔